قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا قطرہ خوف خدا میں نکلنے والا آنکھ کا آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور راہ خدا میں گردن کٹ کر کے نکلنے والا خون اللہ کو بے حد پسند ہے۔ زمین کو اللہ اس لاش کو فنا کرنے کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند۔ 3 انسان تمام انسانوں میں بہت بڑے ہیں۔ سب سے بڑا انسان کون ہے؟ جو نبی ہوتا ہے، نبوت کی وجہ سے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ دوسرا صدیق ہوتا ہے، سچا پکا مسلمان، صداقت کی وجہ سے وہ دوسرے نمبر پر سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ تیسرا مسلمان جو سب سے اچھا ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، جس نے راہ خدا میں گردن کٹا دی۔ شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ جانتے ہیں کہ شہید کا رتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس کے جسم سے روح نکالتا ہے تو پرندے کی صورت میں اس کو ڈال دیتا ہے، اور جنت میں اڑنے کی طاقت شہید کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور عرش میں اس کو ٹھکانہ ملتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا قبرستان ہے، لوگ دفن ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے صرف 4 مہینے کے اندر لاش ختم ہو جاتی ہے، لیکن شہید جو قبرستان میں دفن ہوتا ہے قیامت تک اس کی لاش باقی رہتی ہے۔ مٹی پر حرام ہے، مٹی کھا نہیں سکتی۔ ہمارا نام اعمال مرتے ہی بند ہو جاتا ہے، لیکن شہید کا نام اعمال قیامت تک کے لیے کھلا رہتا ہے۔ 72 حور سے شہید کا نکاح ہوگا، اور 73 آدمی گنہگار خاندان کی شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ شہید کو عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ شہید کا ہے۔ 4 بیٹا جا رہا میدان جنگ میں، ماں نے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا، راہ خدا میں جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا۔ 4 بیٹے شہید ہو گئے، ماں کے پاس خبر آئی تمہارے 4 لال ختم ہو گئے، تمہارا 4 چراغ گل ہو گیا، تو کہنے لگی سبحان اللہ، کہنے لگی الحمدللہ۔ انا للہ پڑھو، مصیبت کا موقع ہے، خوشی کا موقع نہیں۔ الحمدللہ کیوں پڑھتی ہو؟ کہا بچپن میں جب بچے کو گود میں لے کر کے میں دودھ پلاتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما۔ بچپن کی دعا 55 میں قبول ہو گئی، اس لیے خوشی کا اظہار کر رہی۔ بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا ہے۔ گناہ کیا ہے کہ آذان میں علی وسیع رسول اللہ نہیں کہا، اس بنیاد پر پھانسی لگ گئی۔ بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا، ماں آئی، جوان بیٹا، بوڑھی ماں، پھانسی کے پھندے پر بیٹا لٹکا ہوا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ واہ رے بیٹا، شاباش بیٹا، مبارک ہو، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے عالم باعمل بنایا تھا، بیٹا تو نے آخرت کو بنا لیا، تیری دنیا برباد ہو گئی، آخرت تو نے بنا لیا، مبارک ہو۔ تیسری مثال آ رہی ہے، عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے، 3 دن تک لاش لٹکی ہوئی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف نے جس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا ہے کوئی پھانسی کے پھندے سے اتار دے۔ ماں آ کر کے کہتی ہے کہ لوگو، ارے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس جنتی کو دیکھو، سواری پر سوار ہے اور جنت کا منتظر کھڑا ہے، دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، نصیب دیکھو تو اس کا نصیب دیکھو، قسمت دیکھو تو اس کی قسمت دیکھو۔ آدمی موت سے گھبراتا ہے، لیکن وہ موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، اللہ نے جان دی اور اسی خدا کو جان واپس کر دی، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے دین کی تعلیم دلائیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ببول بوئیں گے، آم کاٹیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلواریں کے میدان کے غازی، وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ تیسرا پیغام، سب سے بڑا شہید مظلومانہ جس کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کے حوالے سے بالکل 3 منٹ کا مختصر سا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ، میں گھبرا گیا تھا کہ صرف
فاتحہ کرنا ہوگا, چراغی مرادی لے کر کے واپس جانا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, لیکن اللہ کا شکر ہے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے. دھیان سے سنیے گا. حضرت عثمان نے خواب دیکھا, اللہ کے رسول کو دیکھا. عثمان کیا ہوا, کیوں پریشان ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے ستایا ہے, کئی دن سے پانی بند ہے, پانی پینے نہیں دے رہی ہے. اس کنویں سے جس کو میں نے خرید کر کے مسلمانوں کو دیا, اس کنویں سے یہ مسلمان مجھ کو پانی پینے کے لیے نہیں دے رہے. یا رسول اللہ جس مسجد کے اندر میں نے زمین دیا, خرید کر کے زمین دی, اس مسجد میں آپ کی امت ہمیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں دے رہی ہے. یا رسول اللہ گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا عثمان گھبراؤ نہیں, روزے کی نیت آج کر لو, افطار میرے پاس آ کر کے کرنا. حضرت عثمان سے کہا کہ حضور آپ کے اوپر جان لیوا حملہ ہونے والا ہے, آپ مکہ چلے جائیے, مدینہ چھوڑ دیجیے, آپ ملک شام چلے جائیے, مدینہ چھوڑ دیجیے, آپ اپنے دشمن سے مقابلہ کیجیے. جانتے حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ اللہ بنائے تو ایسا عاشق بنائے, محبت دے تو ایسی محبت عطا فرمائے. کیا کہا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا, میں اگر نبی کی امت سے مقابلہ کروں گا تو میری جان بچے گی, نبی کی امت کا خون بہے گا, یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے. میں جان دے سکتا ہوں, نبی کی امت کا خون نہیں بہا سکتا. کہا حضور مکہ چلے جائیے. کہا مکہ جاؤں گا, یہ میرے پیچھے مکہ چلے جائیں گے. جس طرح یہ مدینے میں مدینے کی توہین کر رہے ہیں, مکے کی توہین کریں گے. مجھے اللہ کے گھر کی توہین گوارا نہیں ہے, مجھے اپنی توہین گوارا ہے, اللہ کے گھر کی توہین گوارا نہیں. کہا کہ مدینہ چھوڑ دیجئے, ملک شام چلے جائیے. کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا, جان تو دے سکتا ہوں, نبی کے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ سب سے پہلا کام حج عمرہ کریں گے اگر اللہ نے اس لائق بنایا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نبی کی زیارت کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آج محبت کا دعویٰ ہوگا, کل قیامت میں سنت پر کھڑے ہوں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پاکیزہ کس کی سوچ ہے, پاکیزہ کس کی سوچ ہے, قرآن کی طرح ملتا ہے کون موت سے, عثمان کی طرح رکھا ہے کس کے سر پہ حیاداریوں کا تاج, آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح, کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کہا, بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح, بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح. حضرت امام حسین پر آئیے, 3 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے, جلدی سے نکل جائے گا, دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. حضرت علی نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے ایک سوال کیا, یہ بتائیے علی سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے زیادہ محبت ہے؟ سوال دیکھیے کتنا خطرناک ہے, لیکن اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا, آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. علی داماد ہے, فاطمہ بیٹی ہے. علی کا سوال ہے, داماد کا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ فاطمہ سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی فاطمہ سے زیادہ محبت ہے, آپ سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے, لیکن فاطمہ سے زیادہ آپ کی عزت ہے. دوسرا سوال سنیے, دھیان سے سنیے گا. فاطمہ آئی, کہا یا رسول اللہ آپ نے علی سے میرا نکاح کر دیا, علی کی تو آنکھ کمزور ہے. کہا بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لایا, بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ علم والا تھا, بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ اخلاق والا تھا, نرم آدمی تھا. بیٹی صورت کو مت دیکھو, سیرت کو دیکھو. فاطمہ آ گئی. اللہ کے رسول نے کہا بیٹی یہ بے موقع کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آئی. کہا کہ بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں, میں تمہارا باپ ہوں, علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں اگر قدم رکھو گی تو دروازہ بند ملے گا, کھل نہیں سکتا.
بیٹی اسی وقت جاؤ علی سے معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی، علی نے تمہیں معاف نہیں کیا، تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں زندہ رہا تو تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں، پڑھوں گا بھی نہیں۔ تیسرا نمونہ ذرا دھیان سے سنیے گا، کس طرح ان لوگوں نے زندگی گزاری، اہل بیت کا اس دنیا سے کیسا تعلق تھا، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ علی نے کہا کہ جلدی سے جاؤ فاطمہ، نبی کے پاس غلام آئے ہیں، باندی آئی ہے، نوکرانی آئی ہے، ایک نوکر لے کر کے آ جاؤ، ایک نوکرانی لے کر کے آ جاؤ۔ فاطمہ گئی، واپس آ رہی ہیں۔ علی نے پوچھا کہ خالی ہاتھ آ رہی ہو؟ کہا دنیا لینے کے لیے گئی تھی اور اللہ کے رسول نے آخرت دے دی، تسبیح فاطمہ دے دی، میں اس کو لے کر کے آ رہی ہوں۔ تو دیکھیے داماد کتنا بڑا دیندار تھا، اس نے کہا مبارک ہو، اس سے بڑھ کر کے تمہارا کوئی دین اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ سونے کی انگوٹھی شوہر کو شوق ہوا، علی کو شوق ہوا، سونے کی انگوٹھی فاطمہ کے ہاتھ میں پہنا دیا، انگلی میں پہنا دیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فاطمہ یہ سونے کی انگوٹھی پہن کر کے تم دنیا سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ نبی کی بیٹی کی انگلی میں آگ جہنم کی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ نے اس انگوٹھی کو کھولا، بیچ دیا۔ فاطمہ کے پاس پیسہ آیا تو شوق ہوا، اپنے بیٹے کو چاندی کا کنگن پہنا دیتے، حسن کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن، حسین کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فاطمہ یہ کیا ہے؟ اتنا بول کر کے چلے گئے، فاطمہ کو سمجھ میں آ گیا میرے والد کو یہ پسند نہیں ہے کہ نواسے کے ہاتھ میں دنیا ہو، چاندی کا کنگن ہو۔ فوراً کنگن کو اتارا، صدقہ کر دیا۔ وہ بچے روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول نے کہا میں چاہتا ہوں یہ میرا نواسا ہے، دنیا کی زیب و زینت سے یہ دور رہے، یہ دنیا اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دنیا نہیں، یہ دولت اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دولت ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، نبی کی بیٹی ہے، شہنشاہ کونین کی بیٹی ہے، لیکن غریبی کا یہ حال ہے کہ دوپٹہ جو اوڑھے ہوئے ہے تو سر اگر ڈھانکتی ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اگر پیر ڈھانکتی ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ لیکن صبر کیا ہے مصیبت پر، شکر کیا ہے نعمت کے اوپر۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنی بیٹی کو فاطمہ جیسی بیٹی بنائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ افلاس سے تھا سید پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھسے گھسے گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ جو ہر صبح و شام تھا، یوں کی ہے اہل بیت مطہرین زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ پیغام ختم ہو گیا۔ اب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں حضرت حسین کیا تھے، ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بچپن ہے، چھوٹے ہیں، اتنی چھوٹی عمر ہے کہ لوگ گود میں اٹھاتے ہیں۔ تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، دیکھا کہ حضرت حسین کھیل رہے، اٹھایا اور بوسہ لیا، سر کو چوما۔ تو علی نے کہا، حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر بھول گئے یہ بیٹا کس کا ہے؟ کہا یاد ہے کہ علی کا بیٹا ہے، نبی کا چہرہ ہے، اس لیے چوم رہا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے قاصد کو بھیج رہے ملک شام سے، جاؤ مدینہ، ایک جوان کونے میں ملے گا، اس سے میرے لیے دعا کرانا۔ کرے نام پتہ تو بتا دیجئے، کرے نبی کی ادا ڈھونڈنا، جس جوان کے اندر مل جائے اسی سے دعا کرنا، وہ علی کا بیٹا ہوگا مگر نبی کی ادا ہوگی، پہچان میں آ جائے۔ تیسرا نمونہ دھیان سے آپ سنیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو 2000 روپیہ مہینہ دیتے تھے اور حضرت حسین کو 5000 روپیہ دیتے تھے مہینہ۔
اپنا بیٹا بڑا ہے، جوان ہے، حضرت حسین چھوٹے ہیں، باپ کا فیصلہ ہے، باپ خلیفہ ہیں حضرت عمر، بیٹے کو 2000 اور حضرت حسین کو 5000. تو بیٹے نے اعتراض کیا، ابا حضور میں آپ کا بیٹا ہوں، میں جوان ہوں، میں تلوار اٹھاتا ہوں، جنگ میں جاتا ہوں، آپ ہم کو 2000 روپے دیتے ہیں اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے آپ اس کو 5000 روپیہ دیتے ہیں. کہا بیٹے اس بچے سے مقابلہ مت کرنا، تم غلام زادہ ہو، یہ شہزادہ ہے، نبوت کا شہزادہ ہے. جو اس کا نانا وہ تمہارا نہیں، جو اس کی نانی وہ تمہاری نانی نہیں، جو اس کی ماں اس کی خالہ وہ تمہاری خالہ نہیں. بیٹا حسین سے مقابلہ مت کرنا، تو غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، اور حسین فاطمہ کا شہزادہ ہے اور نبی کا شہزادہ ہے. 3 بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو حضرت حسین جیسا ہونہار عطا فرمائے، ہونہار بنائے. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. حضرت حسین نے حضرت علی سے پوچھا کہ ابا یہ بتائیے مجھ سے محبت ہے؟ کہا کہاں ہے؟ کہا میری ماں سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میرے نانا سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میری نانی سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میری خالہ سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ میرے رشتہ دار سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ حضرت علی کہنے لگے کہ اور کتنا پوچھو گے، پورا رنگ پورا ہی سوال کر لو گے. تو کہا کہ ابا حضور آپ کا دل ہے یا ڈبہ؟ پورا رنگ پورا آ گیا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ صرف اللہ سے محبت ہوگی. اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی شان رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریلیف بانٹنا تھا، ہر مسلمان کے بچے کو ریلیف دینا تھا. تو ان کو پوچھنا تھا مجمع سے، بھائی کس عمر کے بچے کو سرکاری پیسہ ملنا چاہیے؟ دانت ٹوٹے تب، دودھ چھوڑے تب، 2 سال کا ہو جائے تب، پیدا ہو تب، کب دینا چاہیے؟ تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا. حضرت حسین بچپن میں ہیں، کھڑے ہو کر کے سوال کرتے، چچا جان مجھے اجازت دے دو، 2 منٹ میں جواب دے دوں گا. کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بیٹا جواب دو. کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، ہنستا نہیں ہے، اس کو ہنسانا پڑتا ہے. وہ بچہ روتا رہتا ہے، وہ رو کر کے یہ بتاتا ہے کہ سرکار کے خزانے میں میرا حصہ لگ گیا، جب تک نہیں دو گے میں BBC لندن چپ بیٹھنے والا نہیں. حضرت عمر نے کہا شاباش بیٹے، مسئلے کو حل کر دیا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو سرکار کے خزانے سے اس کو سرکاری پیسہ ملنا چاہیے. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اور آپ سے وعدہ لینا چاہ رہا ہوں. حضرت حسین کے پاس ایک آدمی آیا پیسہ لینے کے لیے، کہا 100 روپیہ دے دیجیے. تو حضرت حسین نے ان کو 1000 روپیہ دیا. تو بغل کا جو آدمی تھا وہ بولا کہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں. اس آدمی نے 100 روپیہ مانگا تھا، آپ کو 100 روپیہ دینا چاہیے، آپ نے 900 روپیہ بڑھا کر کے دے دیا، یہ فضول خرچی ہے. تو حضرت حسین نے کہا کہ تمہاری سمجھ میں یہ فضول خرچی ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نبی کی سنت ہے، میں نے اس پر عمل کیا ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، دوسرے کا کھائیں گے اپنا بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. دیکھیے 2-4-5 آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا ہوا حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا ہوا حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا ہوا حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا ہوا حسین. اب آئیے کوفہ کے لوگ کیسے تھے اور کیسے منافق تھے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت حسین کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سچائی کیا ہے. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. آدمی منافق بنتا ہے 2 وجہ سے، لالچ میں، خوف میں. کسی نے تلوار کی دھمکی دے دی، اب خوف میں
وہ حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور کسی نے پیسے کا لالچ دے دیا تو رشوت میں بک جاتا ہے، حق کا دامن چھوڑ دیا باطل کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام حسین کو مدینہ سے بلایا کس نے؟ کوفہ کے لوگوں نے، لیکن یزید نے تلوار کا خوف دیا اور پیسے کا لالچ دیا، بدل گئے۔ جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ یزید کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اور آج بھی دیکھیں گے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ حسین حسین کرتے رہتے، لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ یزید کا۔ یزید کی صف میں ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھ پر پردہ پڑا ہوا، ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ۔ تو حضرت حسین جب آئے، خط دکھایا کہ دیکھو میں نے، یہ تمہارا خط ہے، تم نے خط لکھ کر کے مجھ کو مدینہ سے کوفہ بلایا ہے، اگر تم نہیں بلاتے تو میں نہیں آتا، تمہارا خط ہے، اور آج تم میرے ساتھ نہیں ہو، یزید کی صف میں ہو۔ تو ادھر سے 30 تیر برسا دیا، اور جانتے ہیں کتنا تیر پڑا تھا؟ 32 تیر حضرت حسین کے جسم میں آ کر کے پیوست ہوئے تھے، 32 تیر۔ اور تلوار چلا دی، تلوار کتنی چلی ہے؟ 43 تلوار چلی ہے، 32 تیر 43 تلوار اس آدمی کے اوپر پڑے، پھر بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ بتائیے کیسی جان تھی، کیسا ایمان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے نماز پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو، مدینہ واپس جانے دو۔ کہا مدینہ واپس جانے نہیں دیں گے، قرآن پڑھنے نہیں دیں گے، نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ حضرت حسین نے کہا اللہ قیامت تک تمہیں قرآن سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مدینے سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مسجد اور جماعت سے محروم کرے۔ آج بھی اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ لاٹھی کھیلتے وہ قرآن سے دور، مسجد اور نماز سے دور، یہ اثر کس کا ہے؟ یزید کا اثر ہے، اور حضرت حسین کی بد دعا کا اثر ہے۔ 5 تحفے حضرت حسین نے عطا فرمائے۔ پہلا کام کیا حضرت حسین نے؟ صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ اپنے گھر والے سے کہا جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں تو ماتم مت کرنا، صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ دوسرا کام کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، مرثیہ پڑھنے نہیں دیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ جس وقت شہید ہوئے ہیں روزے کی حالت میں تھے، روزہ توڑا نہیں تھا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ کلا تیر کی بارش ہو گئی، تلوار کی بارش ہو گئی، پھر بھی وقت پر نماز ادا کی ہے، قضا نہیں کیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ سر کٹا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ 5 کام کیے حضرت حسین نے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، کلیجہ کٹ گیا، انتقال کے وقت حضرت حسین آگے، کہا دیکھو کان کھول کر کے میری بات سن لو، میرے خاندان میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی، میرا تجربہ ہے، تم کو کوفہ کے بے وقوف نکال کر کے ذلیل کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہونے دینا۔ یزید کو امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کیا، مجھے ڈر ہے تو حسین کی طرف سے ڈر ہے، حسین کو عراق کے مکار نکالیں گے تمہارے خلاف، اور وہ اگر نکلیں اور تم سے مقابلہ ہو جائے، تم غالب آ جاؤ تو حضرت حسین سے درگزر کرنا، چونکہ وہ نواسے رسول ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے خطرہ محسوس ہو چکا تھا۔ اور دوسری بات، مکہ سے چلا، مکہ آ رہا ہے، کوفہ کا آدمی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، مچھر نے خون چوس لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، مجھے لالچ آیا، غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اب وہ خون میرے کپڑے کو لگا، بدن کو لگا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز لوٹانی پڑے گی۔ کپڑا پاک، بدن پاک یا ناپاک ہوا؟ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہاں سے چلا ہے؟ کوفہ سے چلا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے۔ تو ابن عمر نے کہا کہ لوگوں دیکھو ان مکاروں کو، جس وقت نواسے رسول کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا اس وقت مسئلہ معلوم نہیں کیا تھا یہ خون حلال ہے یا حرام ہے، مچھر کا خون معلوم کر رہا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہے، نیچے سے مقامہ کاٹ ہے۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں
بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خیمہ جلایا ساما بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا گلستاں بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا گلستاں بھی لوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں۔